عزیزان گرامی و بزرگان قدر، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں آج کے روز کی عید اکبر عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن بہت اہم اور بڑی ہی عظمت والا دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور دین اسلام مکمل ہوا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ اس دن مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اسی لیے اسے عید اکبر عید غدیر کہا گیا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے نازل ہو چکا ہے۔ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خداوند عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور خداوند عالم کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، بڑی ہی منزلت کی حامل آیت ہے کہ جسے آیہ بلغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں جو انداز خطاب ہے خداوند عالم کا، یہ ایک عجیب لب و لہجہ ہے کلام کرنے کا۔ اس سے پہلے جب بھی پیغمبر اکرم سے خداوند عالم نے خطاب کیا ہے تو کبھی انہیں مزمل کہہ کر خطاب کیا، کبھی مدثر کہہ کر خطاب کیا، لیکن یہاں لب و لہجہ آیت کا بدلا ہوا ہے۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے، یعنی یہاں منصب رسالت سے خطاب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی خطاب ہو رہا تھا، خداوند عالم بڑی شان کے ساتھ پیغمبر کے ناموں کو لیا کرتا تھا، لیکن یہاں کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم منصب رسالت کو خطاب کر رہا ہے کہ اے رسول وہ پیغام جو آپ پر پہلے آ چکا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ یعنی معلوم ہو رہا ہے یہاں یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ ایک اہمیت کا حامل پیغام ہے جس کی منزلت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے یہاں خداوند عالم نے کوئی اور لقب کو نہیں استعمال کیا، بلکہ منصب رسالت سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے رسول وہ پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا ہے۔ عزیزان گرامی، رسالت کے کون کون سے کام تھے؟ پیغمبر اکرم کن کن کاموں کو انجام دیا کرتے تھے؟ پیغمبر اکرم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، خود پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث ہوا ہوں مکارم اخلاق کو کامل کرنے کے لیے۔ یعنی پیغمبر اکرم انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے تھے، اور وہیں جو حکم خداوند عالم نے دیا تھا، جو نماز کے احکامات تھے، روزے کے احکامات تھے، زکوٰۃ کے احکامات تھے، خمس کے احکامات تھے، تمام احکامات کو رسول خدا کے ذریعے سے خداوند عالم نے لوگوں تک پہنچایا۔ تو پیغمبر اکرم نے بھی اپنے تمام کاموں کو انجام دیا ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جس چیز کا حکم پیغمبر دے اسے انجام دو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے شان پیغمبر، یعنی وہ جو عمل جس عمل کو انجام دیتے ہیں وہ امت کے لیے سنت قرار پاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے نماز پڑھ کے بتائی کہ کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دے کر بتایا کہ کس طرح سے زکوٰۃ دینی چاہیے، خمس نکال کر بتایا کہ کس طرح سے خمس ادا کرنا چاہیے۔ حد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے، اور
ارکان حج بھی خود کر کے بتائے ہیں کہ کس طرح سے حج کے ارکان کو انجام دینا ہے۔ تو وہ کون سے کام تھے جسے پیغمبر اکرم نے انجام نہیں دیا؟ یعنی دین اسلام کے جو تمام احکامات تھے وہ لوگوں تک پہنچا دیے گئے۔ تو اب وہ کون سا کام باقی رہ گیا تھا جس کے پہنچانے کے لیے اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کر رہا ہے خداوند عالم کہ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، جتنی عظمت کا یہ پیغام حامل تھا اسی طرح سے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم نے انتظام بھی کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کا یہ زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اور حج سے جب واپس لوٹ رہے ہیں تو جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کہ اے رسول، وہ پیغام جو آپ پر نازل ہو چکا ہے اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اب پیغمبر اکرم اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ غدیر خم کے مقام پر قافلہ رکتا ہے اور وہ لوگ جو آگے جا چکے تھے انہیں واپس بلایا جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یعنی غدیری پیغام ایک ایسا پیغام ہے کہ پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں اگر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے تو انتظار بھی کرو، اس لیے کہ یہ ایک عظیم پیغام ہے، ایک عظیم پیغام ہے۔ اب پیغمبر اکرم نے اہتمام کیا، جب تمام حاجی جو آگے جا چکے تھے وہ بھی آ گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی آ گئے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع غدیر خم کے میدان میں جمع ہو گیا، اور دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، شدت کی دھوپ تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے جب پیغمبر اکرم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے تھے ان کے کھڑے ہونے کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنی رداؤں کو پاؤں میں لیے ہوئے تھے، پاؤں کے نیچے دبائے ہوئے تھے، یعنی اتنی شدت گرمی کا عالم تھا۔ تو کیا ضرورت تھی پیغمبر اکرم کو اتنی گرمی میں اتنی تکلیف کے ساتھ اس پیغام کے پہنچانے کی؟ تو معلوم ہوا عظمت اس پیغام کی کچھ ایسی تھی کہ اب پیغمبر اکرم کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اسی عالم میں پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنایا جائے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اونٹوں کے کجاووں کے منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خطبہ روایتوں میں درج ہے، کتابوں میں درج ہے، خطبہ غدیر کے نام سے، جس میں پیغمبر اکرم نے توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا، عظمت خداوند عالم کو بیان کیا، اور اس کے بعد مولائے کائنات کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ وہیں یہ حدیث ارشاد فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 غرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، تم جب تک ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ خطبہ غدیر میں پیغمبر اسلام نے عظمت اہل بیت کو بیان کر دیا اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ علی کو چھوڑ کر جسے مانو گے سب بیکار ہے، اور اگر صرف علی علیہ السلام کو مانا اور دیگر ائمہ کو نہیں مانا تو وہ ایسے ہی ہے کہ علی علیہ السلام کو بھی نہیں مانا۔ یعنی جو مولائے کائنات کو مانتا ہے اور مان رہا ہے انہیں 12 اماموں کو بھی ماننا ہے۔ اگر ہم نے 12 اماموں سے کسی ایک امام کا بھی دامن چھوڑا تو وہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے 12 کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب یہ طویل خطبہ ارشاد فرما چکے 1.25 لاکھ حاجیوں سے یہ اعتراف لیتے ہیں، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟
یہاں پیغمبر اکرم یہ ولایت کی معانی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں جس ولایت کی بات کر رہا ہوں وہ ولایت ہے کیا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولائے کائنات کو اپنا بھائی بنایا۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات ذاتاً خود پیغمبر اکرم کے چچا زاد بھائی ہے۔ یہ پورے مکے والے اور مدینے والے جانتے تھے، اور پیغمبر کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے اپنے بھائی کو پیش کروں اور ایک مجمع جمع کر کے یہ کہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور وہ مجمع یہ جانتا ہو، تو یہ کام حکیمانہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ سب یہ سوال کریں گے یہ تو ہم جانتے تھے، اتنا بڑا مجمع لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کیا پیغمبر اکرم ایسے ہی اس مجمع کو جمع کیا اپنے بھائی کے اعلان کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اس لیے پیغمبر اکرم نے ولایت کی معانی کو بیان کر دیا، پہلے اقرار لے لیا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہم پر ہمارے نفسوں سے زیادہ حاکمیت رکھتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم اگر ہمیں حکم دے دے تو ہم اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ خود 1.25 لاکھ حاجی اعتراف کر کے بتا رہے ہیں، یہاں ولایت کی معنی حاکمیت کی ہے۔ ایک ولی باپ ہوتا ہے جو بیٹوں پہ حاکمیت رکھتا ہے، یہ بھی ولایت ہے۔ اور یہاں پیغمبر اکرم جس ولایت کو بتا رہے ہیں وہ تمام مخلوق پر ولایت رکھنے والے، صرف انسانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، اور دنیا کی تمام مخلوقات پر ولایت رکھتے ہیں۔ اس لیے تو یہ جس چیز کو جب جو حکم دیتے ہیں اسے ماننا پڑتا ہے۔ اگر مولائے کائنات سورج کی طرف اشارہ کر دے تو سورج کو پلٹ کے آنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ولایت امیر المومنین۔ جب پیغمبر اکرم نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا اور اقرار لے لیا، سب نے اقرار کر لیا بھلا یا رسول اللہ، تو ایک مرتبہ مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ یعنی جیسی حاکمیت میری ہے ویسے ہی مولائے کائنات کی ہے، جیسا حاکم میں ہوں ویسے ہی حاکم مولائے کائنات ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا خطبہ غدیر میں حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال کیا ہوا قیامت تک کے لیے حلال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام کیا ہوا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور کسے اختیار ہے حلال اور حرام قرار دینے کا؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے بعد ان کے ائمہ طاہرین کو، مولائے کائنات کو، اور ان کے بعد 11 اماموں کو یہ حق حاصل ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، جب پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد پھر جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، وہ کون کافر تھے؟ یہ تو سارے کے سارے حاجی تھے۔ حاجیوں کے درمیان اعلان ہو رہا تھا مولائے کائنات کی ولایت کا، تو یہ کفر کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو معلوم ہوا حاجی افراد کے لباس میں کچھ منافقین ایسے تھے جسے قرآن نے کافر کہا ہے، وہ ان کے دلوں میں یہ ولولہ تھا
یہ خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ اس دنیا سے گزر جائیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ایمان لائے ہیں رسول اللہ کے زمانے تک ہمارا ایمان باقی رہے گا، اور جیسے ہی پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہوگی ہم اپنے دین پر دوبارہ پلٹ جائیں گے۔ یہ ان کے دلوں میں خواہشیں تھی کہ ہم دوبارہ اپنے مذہب پر چلے جائیں گے، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، لیکن جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا ہے ان کی حسرتیں، ان کی خواہشیں مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اس لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ کچھ کافر افراد تھے جنہوں نے کہا بخن بخن یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ آج ہمارے اور تمام مومنین کے سردار بن گئے، حاکم بن گئے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، ارشاد ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے روز نعمتیں تمام ہو گئی، دین کامل ہو گیا، اور آپ کے لیے دین اسلام کو ہم نے پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، وہ کون سی چیز تھی جس پر دین مکمل ہوا؟ جیسے ہی ولایت مولا کائنات کا اعلان ہوا، سارے احکامات آ چکے تھے، نمازیں پہنچائی جا چکی تھی، روزے پہنچائے جا چکے تھے، حج کے ارکان بتائے جا چکے تھے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی ولایت مولا کائنات کا اعلان ہوتا ہے، آیت نازل ہو جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے روز دین مکمل ہو گیا۔ کس چیز پر؟ ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر دین مکمل ہوا ہے۔ یعنی ولایت مولا کائنات نہ ہوتی، نماز تو ہوتی مکمل نہ ہوتی، روزہ تو ہوتا مکمل نہ ہوتا، حج تو ہوتا مکمل نہ ہوتا، زکوٰۃ تو ہوتی مکمل نہ ہوتی۔ یہ صرف اور صرف مولا کائنات کی ولایت کے صدقے میں ہے کہ آج ہماری نماز بھی مکمل ہے، ہمارا روزہ بھی مکمل ہے، اور ہمارا دین بھی مکمل دین ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جہاں نماز ایک نعمت ہے، روزہ ایک نعمت ہے، لیکن نعمتیں تمام نہیں ہوئی۔ کب تمام ہوئی؟ جب نعمت عظمی ولایت علی ابن ابی طالب ہمیں نصیب ہوئی ہے، تب نعمت کے تمام ہونے کا اعلان ہو رہا ہے کہ آج کے روز ہم نے ساری نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ یعنی ولایت ایک ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، جناب آدم علیہ السلام بھی دین اسلام لے کر آئے، جناب نوح علیہ السلام بھی دین اسلام لے کر آئے، تمام انبیاء دین اسلام کی ہی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا، کسی بھی انبیاء کے دور میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ آج ہم دین مکمل کر دیا، دین سے ہم راضی ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی ولایت مولا کائنات کا اعلان ہوتا ہے تو خدا یہاں بھی اعلان کر دیتا ہے کہ آج ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ اب تک دین اسلام پسندیدہ نہیں تھا، لیکن ولایت مولا کائنات کے بعد پسندیدہ ہو گیا۔ تو وہ دین خداوند عالم کو بھی پسند نہیں ہے جس میں ولایت مولا کائنات نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مولا کائنات کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا۔ جب پیغمبر اکرم ولایت مولا کائنات کا اعلان کر چکے، ایک آیت ہے سَأَلَ سَائِلٌ
بعذاب واقع، کہ مانگنے والے نے ایک عذاب مانگا۔ وہ کون تھا؟ حارث ابن نعمان فہری۔ جب مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے اسلام کے تمام احکامات بتائے، نماز بتائی، روزے بتائے، حج بتایا، ہم نے تمام چیزوں پر عمل کیا، آپ کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا۔ یہ دشمن اعتراف کر کے بتا رہا ہے، یہ مسلط کا لفظ بتا رہا ہے کہ مولائے کائنات کو بھائی نہیں بلکہ حاکم بنایا ہے، اور کہتا ہے اگر یہ آپ نے خداوند عالم کی جانب سے کیا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ بس عزیزان گرامی، اس کے یہ جملے ادا کرنا تھا، کچھ دور نہیں جاتا ہے کہ اس پر عذاب خدا نازل ہوتا ہے اور وہ وہی ڈیر ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے مجھے اپنا دشمن تو برداشت ہے لیکن مولائے کائنات کا دشمن برداشت نہیں ہے۔ اس لیے یہ عید ایک عظیم عید ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کے دامن میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور عید قربان، لیکن ان دونوں عیدوں کو عید اکبر نہیں کہا گیا ہے، اس لیے کہ عید اکبر مسلمانوں کے دامن میں نہیں بلکہ مومنوں کے دامن میں ہے، جنہوں نے مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ اور یہ دنیا میں آ کر نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر انسان نے ولایت کا اقرار کیا ہو، نہیں، یہ روز الست، ایک ہی روز میں خداوند عالم نے تمام ارواح کو خلق کر دیا تھا، اور جن جن روحوں نے ولایت مولائے کائنات کا اقرار کیا تھا انہی کے نصیب میں یہ عید غدیر ہے۔ جنہوں نے اقرار نہیں کیا وہ اس عید کو منا ہی نہیں سکتے، انہیں توفیق ہی حاصل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر یزید توبہ کر لے تو کیا خداوند عالم اسے معاف کر سکتا ہے؟ کہا ہاں، لیکن خداوند عالم اسے وہ توفیق عطا ہی نہیں کرے گا کہ وہ توبہ کر لے۔ تو ایسے ہی جس نے ولایت کا اقرار کیا ہے وہی دنیا میں عید غدیر منائے گا، دیگر نہیں منا سکتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عید اللہ اکبر ہے، اسی عید کے طفیل میں دونوں عیدیں قبول ہوتی ہے۔ اگر عید غدیر نہ ہوتی تو عید الاضحیٰ بھی بیکار تھی، عید قربان بھی بیکار تھی، اس لیے کہ ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ولایت نہ ہوتی تو عید الاضحیٰ بھی بیکار تھی، عید الاضحیٰ بھی بیکار تھی، عید الفطر بھی بیکار تھی۔ یہ دونوں عیدیں ولایت کی وجہ سے زندہ ہے اور قبول ہوتی ہے، اور ولایت کا اعلان، مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان عید غدیر میں ہوا ہے۔ اس لیے عید غدیر کو عید اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ عید غدیر تجدید بیعت کا دن ہے۔ تجدید کہتے ہیں کسی چیز کے دہرانے کو، کسی عمل کے دہرانے کو۔ تو یہاں تجدید بیعت کس طرح سے ہے عید غدیر کا دن؟ مولائے کائنات تو ہمارے سامنے ہے نہیں، تو ہم کس طرح سے مولائے کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کریں؟ تو عزیزان گرامی، معصومین نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ جو عمل ہم نے انجام دیا، نماز، ابھی خطبے سے پہلے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، شکرن کہا، شکرن کیوں کہا ہم نے؟ اس لیے کہ آج کے دن ولایت مولائے کائنات ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس لیے شکرن کہا ہے کہ اس ولایت کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، نمازیں بھی قبول ہوتی ہے، روزہ بھی قبول ہوتا ہے، حج بھی قبول ہوتا ہے، اس لیے شکرن کہتے ہیں۔ اگر ولایت نہیں ہوتی تو شکرن نہیں کہا جاتا۔ شکرن اس لیے کہ ہمیں ولایت مولائے کائنات نصیب ہوئی ہے، تو ہم نے شکرن کہا، اس کے بعد دعا پڑھی، پھر الحمدللہ کہا، پھر شکرن کہا۔ تو عزیزان گرامی، معصومین نے فرمایا جس نے بھی عید غدیر کے دن اس عمل کو انجام دیا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے غدیر خم میں پیغمبر اکرم کے سامنے مولائے کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی ہو۔ یہ اس کا ثواب آج ہمیں ملا ہے۔
اسی لیے اسے تجدید بیعت کا دن کہا جاتا ہے۔ وصلی علی محمد وآل طیبین